الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام میرے نہایت ہی عزیز محترم معزز بزرگوں اور بھائیوں، میرے مربی اور نہایت ہی توجہ فرمانے والے اور شفقت فرمانے والے حافظ جابر صاحب زیدہ مجدہ، اسی طریقے سے مولانا جاوید صاحب صدر جمعیت علماء شہر اکولہ، حافظ ذاکر صاحب، حافظ انیس صاحب، اور اس جلسے کے روح روا اور اس انتظام کے میر کارواں مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہ، مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ، طلباء نے بہت اچھے انداز میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے. مولانا میں تو سمجھ رہا تھا جب میں نے پروگرام، اتنے جلسے میں مستقل عام طور سے بیٹھتا نہیں ہوں اور مستقل پروگرامات کا سننا، چونکہ میں اخیر میں آ کر اپنا کام کر چلا جاتا ہوں، لیکن میں سوچا کہ چلو آج سنتے ہیں، کیونکہ مولانا کی محنت میں ایک وقت سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، ساتھی کارگزاری سناتے ہیں، تو میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہاں پر چند اساتذہ ہوگے جو مکتب کے اندر تعلیم دیتے ہوگے، لیکن حافظ ذاکر نے بتایا، حافظ جابر صاحب نے بھی بتایا کہ نہیں، مولانا سیف اللہ صاحب اکیلے ہی پڑھاتے ہیں. بہت اچھی محنت، مولانا ایک کمال ہے. بہت خوشی بھی ہوئی، اور یہ یقینی بات ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ، کیونکہ قرآن اور قرآن کی تعلیم کا اصل بدلہ تو آخرت میں ہی ملنا ہے. دنیا میں بھی اللہ دے گی اور آخرت میں بھی دے گی. اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہے استاذ بھی، اور قابل مبارکباد ہے وہ طلبہ بھی جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. میں بات اپنی شروع کرنے سے پہلے بہت سارے ہمارے نوجوان، چونکہ اب
وابستگی ہے اور ہم وطن ہونے کی وجہ سے قریباً سبھی سے اچھا تعلق بھی ہے. تو پہلے تو میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اس طریقے سے اوپر بیٹھ کر بات کروں، لیکن ابھی اس مجلس کا عنوان ہے. تو بات شروع کرنے سے پہلے اور ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو نوجوان گروپ کی شکل میں ایک تاج گروپ ہے اور ایک کون سا گروپ لک فاؤنڈیشن ہے، ان کی ایک اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ نے انعامات دیے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تعلم سے وابستگی پر آپ نے جو حوصلہ افزائی کی ہے یہ قابل قدر ہے. لیکن ایک اور ذمہ داری میں اپنے طرف سے اور بے تکلفی کے ساتھ آپ پر یہ بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو بچے اب مکتب میں نہیں آتے ہیں ان کی آپ خود فکر کریں. مولانا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن گھر گھر جا کر ڈور ٹو ڈور آپ کے گھر میں بچے کتنے ہیں، مکتب جانے کے لائق بچے کتنے ہیں اور جاتے کتنے ہیں. کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محلے کے مکتب میں بچے بہت ہیں، ایسا لگتا ہے سب بچے مکتب میں آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. تو جا کر دیکھنا، یہ کریں گے خود فکر سے جانا ہے، دیکھنا ہے بچے کتنے بھی آپ کے گھر میں. اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم بھی چونکہ ایسا سروے کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورا فارم ہے. مولانا سہیل صاحب بھی امام و خطیب مسجد پلاٹ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں، ان کے پاس شاید ہو سکتا وہ چارٹ آپ کو مل جائے جو جمعیت کی طرف سے آیا تھا، سروے کا چارٹ. اس کے اندر باقاعدہ دینی تعلیمی بیداری کی ایک مہم چلائی جاتی ہے جمعیت کی طرف سے، وہ خانہ پوری کی جاتی ہے. تو مولانا ہم جب جاتے ہیں اس کو لے کر گھر پر بچوں کے، تو بعض مرتبہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فارم بھر کے پتہ نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے نام کے پیسے منگا لیتے کہ پیسے آتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں. ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو پڑے کتنے بچے ہیں. اچھا، ہم نے یہ جب سروے کیے، حالانکہ ایسا لگتا تھا مکاتب میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں ہے، لیکن ہمارے خود اپنے بستی محلے کے اندر 20 بچے، کسی محلے کے اندر 30 بچے، کسی محلے میں 55 بچے، ایک محلے میں 97 طلبہ ایسے نکلے جو مکتب جانے کے لائق ہے، جاتے نہیں. تو ابھی آپ کی عین ذمہ داری ہے. یہاں انعامات بھی دیے، اب اس کی بھی تھوڑی فکر کر لیں، کریں گے بھی انشاءاللہ. ہاں، یہ بچوں نے جو قرآن ختم کیا، تکمیل قرآن کو سیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تو قرآن کو سیکھنے والا اس امت کا سب سے افضل، قرآن کو سکھانے والا بھی اس امت کا سب سے افضل. یہ جو امت بنی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے، محنتوں سے، قربانیوں سے جو امت بنی ہے، یہ الگ الگ طبقات میں تقسیم ہو گئی. کوئی دنیاوی علوم اور فنون میں آگے بڑھ گیا، کوئی دنیاوی تعلیم اور ترقی میں آگے بڑھ گیا، کوئی عہدے اور منصب میں آگے بڑھ گیا، کوئی کرسی اور عہدے میں آگے بڑھ گیا، کوئی سیاست میں آگے بڑھ گیا. سب کا اپنا اپنا ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک شعبہ ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے. لیکن کسی شعبے کے متعلق حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ امت کا سب سے افضل ہے. لیکن جب بات قرآن کے سکھانے والوں کی آتی ہے، جب بات قرآن کے سیکھنے والوں کی آتی ہے، تو قربان جاؤ میرے آقا پر. آپ ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھنے والا بھی اس امت کا سب سے افضل ہے، قرآن کو سکھانے والا بھی اس امت کا سب سے افضل ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کو لازم پکڑو، اگر 3 چیزیں نہیں ہوگی امت درہم برہم ہو جائے گی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس امت کا کوئی حاکم، کوئی امیر ہونا ضروری ہے. اگر حاکم یا امیر نہیں ہوگا، یہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے اور قتل و قتال اور غارت گیری عام ہو جائے گی.
اگر اس امت کا کوئی حاکم یا امیر نہ ہو۔ دوسری بات ارشاد فرماتے کہ مصحف یعنی قرآن پاک کی چھپائی یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگر قرآن پاک کی چھپائی نہیں ہوگی لوگ قرآن کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو ارشاد فرماتے وہ یہ ہے کہ اس امت میں اپنی گاؤں بستی میں محلے میں اپنی برادری میں اور اپنے ماحول میں اپنے اطراف میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو قرآن کو سکھائے اور سکھانے پر اجرت لے۔ اگر کوئی قرآن کا سکھانے والا نہیں ہوگا اس امت میں گمراہی عام ہو جائے گی۔ اس لیے مفتی عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے، یعنی جہاں جا کر بچے حافظ قرآن بنے، جہاں جا کر بچے عالم دین بنے، جہاں جا کر بچے مفتیان شرع متین بنے، ایسے مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے شہر میں پورے ضلع میں ایک ہوگا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مکاتب کا قیام ہر بستی میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں فرض عین ہے۔ اگر آپ کے بستی کا مکتب مضبوط نہیں ہے، رہنے والا ایک ایک فرد گنہگار ہے اس وقت تک جب تک آپ اپنے محلے اور بستی کے اندر مکتب کے نظام کو مضبوط نہ کر لو۔ یہ نہ سمجھے کہ مولانا کی اکیلوں کی ذمہ داری ہے پڑھائے گے، نہیں، محلے میں رہنے والا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے کہ میں اپنے محلے کے مکتب کو کیسے مضبوط کروں، اس لیے کہ یہاں دنیا کا سب سے عظیم کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی میٹنگ جو شاید دنیا کی سیاست کے فیصلے کر رہی ہو، جو دنیا کی تجارت کے فیصلے کر رہی ہو، جو معیشت کا نظام بنا رہی ہو، جو بجٹ قائم کر رہی ہو، ان سے زیادہ اور کئی گنے زیادہ بہتر یہ ہمارے مسجد میں چلنے والا مکتب ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنو، میں صاف حضرت کے ہی الفاظ نقل کیے گئے ہیں، میں صاف کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عید پر اچھے اچھے کپڑے بنانے سے 1000 درجے بہتر، اور یاد رکھو ان کو اچھی غذائیں کھلانے سے لاکھ درجے افضل اور ضروری اور بہتر، اور ان کو کپڑوں کی شدت کی ضرورت ہو اچھے کپڑے پہنانے سے زیادہ، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو اچھا کھلانے سے زیادہ، اور کہا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے اشد ضرورت اور 1000 مرتبہ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم اور تعلم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو بچے مکتب جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے دنیا نہیں آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اعمال کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے میں جب بھی کسی مکتب کے جلسے میں جاتا ہوں ایک حدیث ضرور سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھی اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں دے سکتا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو نیک اعمال بھی آنے بند ہو گئے۔ جو اعمال کے دفتر ہے جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں وہ اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے ولد صالح، سب سے پہلی چیز یہ ہے صدقۃ جاریۃ تصدق بها، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے صدقہ کیا ہو۔ اب صدقہ جاریہ بہت ساری شکلوں میں ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ ایک اس کی شکل یہ بھی ہے کہ بھئی مسجد کے اندر تعاون کر دیا، مسجد قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے، قیامت تک ثواب ملے گا۔ مکتب کا تعمیری کام چل رہا ہے، اس میں اپنا جیسے بھی ہو دامے درہمے سخن قدمے جتنی اپنی حیثیت ہو تعاون کر دیا۔ جب تک بچے قرآن کی تعلیم یہاں حاصل کرتے رہیں گے تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ قبر کے اندر یہ سویا پڑا رہے گا لیکن اس کو ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی چونکہ مکتب کا تعمیری کام چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی بھرپور اپنے اعتبار سے تعاون کرے۔ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ذمہ داری سمجھ کر آپ تک یہ بات پہنچایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز ولد صالح يدعو لها،
وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا کا مشاہدہ ہے, ادھر ناش چارپائی پر رکھی ہوئی ہے, غسل کی تیاریاں بھی چل رہی ہے, لیکن اولاد جھگڑ رہی ہے پراپرٹی کے معاملے کو لے کر. یہ حال ہے دنیا کا, اور دنیا یہی سب کچھ کرتی رہتی ہے. لیکن حدیث میں آیا ہے اگر تم اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بناؤ گے, اگر ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو گے, مکتب بھیج کر تم نے ان کو قرآن کو پڑھنا سکھایا ہوگا. جیسے بچوں نے اتنی لمبی لمبی صورتیں, سورہ واقعہ بھی بچوں نے یاد کر لیا, سورہ یاسین بھی بچوں نے یاد کر لیا, تو یہ ابھی نہیں تو تمہارے قبر پر کوئی یاسین بھیجنے والا نہیں رہے گا اگر بچوں کو تم مکتب نہیں بھیجو گے. تمہارے قبر پر کوئی قل اللہ احد پڑھنے والا نہیں رہے گا اگر تم بچوں کو مکتب نہیں بھیجو گے. اگر تم نے بچوں کو قرآنی تعلیم سے محروم کر دیا, سمجھ لو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اگر تم نے اپنے بچوں کو مکاتب کی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے اور قرآن کی تعلیم سے ان کو وابستگی دی ہے, اور تم نے ان کی اس انداز میں تربیت کی ہے کہ وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے بنے ہیں, تم دنیا سے چلے جاؤ گے. یہ نیک اولاد تمہارے لیے اعمال کا ذخیرہ ایصال ثواب کر کے پہنچاتی رہے گی. ایک اور اہم ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مکتب میں بچہ کتنا جاتا ہے, کتنے گھنٹے کلاس ہوتی ہے مولانا؟ صبح 7 سے 9:30. نہیں, ایک بچے کی دن بھر میں کتنی دیر ایک بچہ مکتب آتا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ آتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے. صبح میں 7 سے 9, 9:30, 10 بج جاتے, مغرب سے بعد سے عشاء سے پہلے چھٹی. چلو ایک اور ایوریج پکڑو, 3 ساڑھے 3 گھنٹے بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب آتا ہے. اچھا, ویسے دن بھر میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. عربی 24 ہوتے ہیں نا. 24 گھنٹے میں سے بچہ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے مولانا کی تربیت میں ہے, باقی 20 گھنٹے یہ والدین کی تربیت میں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بچے کہاں رہتے ہیں؟ گھر میں. کچھ وقفہ اسکول کا اگر ہم علیحدہ کر لیں, اس کو بند کر لیں, ایک سے کام چل جائے. تو 20 گھنٹے بچے والدین کی تربیت میں ہیں. تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی بہترین انداز میں تربیت کریں. مکتب میں قرآن سیکھ کر بچہ آیا, مکتب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق بہت ساری معلومات سیکھ کر بچہ آیا, لیکن گھر آنے کے بعد جب بچہ والدین کی تربیت میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے والد گالی دیتے ہیں, جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والد جھوٹ بولتے ہیں, جب بچہ دیکھتا ہے کہ والدین آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والد اور والدہ نماز کو کھلم کھلا چھوڑتے ہیں, اس وقت کی سب سے بڑی بیماری یاد رکھو نماز فرض عین ہے. 5 وقت اللہ نے نبی کے ذریعے میرے اور آپ تک یہ فریضہ پہنچایا ہے, اور ایک عجیب بیماری اس امت کو لگ چکی ہے. بتاؤ کام کاج کے سلسلے میں یہ جمعہ تک فوت کر رہی ہے. یاد رکھو حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, من ترک ثلاث جمع تہاورا الا قد كتب اللہ علی قلبہ, جو 3 جمعے جان بوجھ کر سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, اللہ ایسے مسلمان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یاد رکھو تم مسلمان کا نام رکھ کر تو زندہ رہ سکتے ہو, لیکن مرنے کے بعد اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی مسلمان بن کر بھی اٹھائے جاؤ. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں مسلمان بن کر نبی کا امتی بن کر اٹھائے. اسے سب سے زیادہ ضروری نماز کا اہتمام ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ نماز چھوڑتا ہے, میری والدہ نماز چھوڑتی ہے, بچے دیکھتے ہیں کہ میری والدہ غیبت کر رہی ہے, بچہ دیکھتا ہے کہ میرا والد یہ سگریٹ پیتا ہے, میرا والد یہ گٹکا پوڑی کھاتا ہے. اللہ کی قسم وہ 4 گھنٹے کی تعلیم کا اتنا اثر نہیں ہوگا اس میں بچہ سدھرے, یا آپ کے 20 گھنٹے کی تعلیم اور تربیت اس کو اس سے زیادہ بگاڑ دے گی. ایک واقعہ ہے, حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سناتے تھے واقعہ کہ قطب الدین بختیار کاکی چھوٹے سے تھے، مکتب جانے کی عمر تھی، مکتب جایا کرتے تھے، لیکن والدہ کی تربیت کا بڑا عجیب انداز تھا. جب بچہ آ جاتا مکتب سے تو کہتی کہ بیٹے اللہ نماز پڑھو اور اللہ سے کھانا مانگو. اور پھر کھانا لے جا کر الماری میں رکھ دیا کرتی. قطب الدین آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے، کھانا الماری میں مل جاتا. ایک بار ایسے ہی ہوا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ والدہ گھر پر نہیں تھی. اب والدہ گھر پر نہیں تھی اور بچے کے مکتب سے آنے کا وقت ہو گیا. والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ، میں نے اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ آپ سے مانگتا ہے پھر اس کو کھانا ملتا ہے، تو اس کا عقیدہ آج تک یہ بنا رہا کہ کھانا دینے والے اللہ ہے، رزق کے ذمہ دار رزاق اور رازق اللہ ہے. اللہ کہ تجھ سے مانگتا تو اس کو کھانا دیتا. آج تک تو میری تربیت کا انداز یہ رہا کہ اس کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ کھانا اللہ دیتا ہے. اے اللہ، آج اگر یہ میرے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، اللہ اگر اس نے آج تجھ سے مانگ لیا اور تجھ سے مانگنے کے بعد اس کو کھانا نہ ملا، اے اللہ یہ وزن ہو جائے گا، یہ کہیں اس کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، کہیں اس کا ایمان نہ خراب ہو جائے اور یہ سوچنے نہ لگ جائے کہ جب امی ہوتی ہے تو اللہ دیتا ہے، جب امی نہیں ہوتی ہے تو اللہ بھی نہیں دیتا. اللہ سے ماں نے دعا کی کہ اللہ بختیار کاکی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. جب ماں گھر پہنچی تو بختیار کاکی آرام فرما رہے تھے. بچے کو جگایا کہ ماں کی کیونکہ محبت ہوتی ہے کلیجے میں، جو اللہ نے اس کے اپنے بچوں کے ہر دنیا کا دستور ہے، اللہ نے اپنی محبت کی بھی جو تشبیہ دی ہے وہ والدہ کی محبت سے دی ہے. تو چونکہ ماں کی محبت نے گوارا نہیں کیا، بچے کو جگایا، پوچھا بچے بیٹے کھانا کھا لیا؟ تو بیٹے نے کہا جی اماں کھانا کھا لیا. اور کہا آج جو کھایا وہ روزانہ کے کھانے سے کہیں درجے افضل، کہیں درجے بہتر، کہیں درجے لذیذ تھا. تو یہ والدین کی جب تربیت ہوتی تھی تو وہ بچہ اس عمر میں جب مکتب جا رہا ہے اس نے ایسا ایمان سیکھا کہ اللہ سے دعا کر کے آسمان سے کھانا اتروا لیا. یہ والدین کی تربیت کا انداز تھا. میں آپ کو یکے بعد دیگرے اس وقت کی فہرست تک واقعہ سنا سکتا ہوں. یہ والدین کی تربیت اور والدین کے انداز تربیت کی بدولت، یہ خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو یا جنید بغدادی رحمہ اللہ ہو. جنید بغدادی کا واقعہ بھی معروف اور مشہور ہے. والدین کی تربیت سے اللہ نے کس مقام پر پہنچایا. معین چشتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، لیکن موقع نہیں ہے سنائے گا نہیں، لیکن میں اشارہ کرتا چلوں. یہ والدین کی تربیت اور انداز تربیت کا نتیجہ تھا. پھر ان کے مرید بختیار کاکی جن کا واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ بھی انہی والدین کی تربیت کا نتیجہ تھا. پھر ان کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے. یہ والدین کی تربیت کا انداز اور ان کے والدین کی توجہ اور توجہ کی برکت تھی. پھر ان کے مرید خواجہ صابر کلیری کو آپ دیکھ لو یا نظام الدین اولیاء کے واقعات آپ پڑھو، یہ والدین کے انداز تربیت کا نتیجہ تھا. تو میں آپ سے یہ کہوں تو شاید میں گناہگار نہیں ہوں کہ وہ والدین کا انداز تربیت تھا. یہ والدین کی توجہات تھی کہ ان کے گہوارے میں کبھی معید چشتی پلا کرتے تھے، کبھی بختیار کاکی پلا کرتے تھے. ان گہواروں میں کبھی نظام الدین اولیاء تربیت پا رہے تھے. ان گہواروں میں کبھی خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تربیت پا رہے تھے. ان گہواروں میں کبھی سعید بن المسیب جیسا محدث تربیت پا رہا تھا. ان گہواروں میں کبھی عبداللہ بن مبارک جیسا محدث تربیت پا رہا تھا. کبھی محمد بن اسماعیل البخاری تربیت پا رہا تھا. جب والدین کے گہواروں سے انداز تربیت ختم ہوا ہے تو آج معاشرے میں گناہ، آج معاشرے میں فساد، آج معاشرے میں فتنے، آج معاشرے کے اندر یہ بدتمیزیاں عام ہو چکی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اب آخری باتیں کرنے کو بہت ساری اور بچوں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہے. میں آخری 2-4 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اصل تو مجھے احساس بھی ہے کہ میری اپنی بستی ہے
مجھے تو یہاں پر بغیر بلائے آ جانا چاہیے، لیکن جب بلایا گیا پھر بھی اگر میں نہ آؤں تو یہ تو پھر میرے لیے بد نصیبی کی بات ہے۔ اور مجھے شرم بھی محسوس ہوئی جب مجھے ان حضرات کے فون آئے، تو ایسا لگا کہ یار یہ چیز تو بلانے کی نہیں ہے، کیونکہ والد صاحب مرحوم کی خاص توجہات، اور ان کے بعد میری سب سے بڑی تو بیماری یہ ہے کہ میں زیادہ فون سے کسی کے رابطے میں نہیں ہوں، یہ میری معذوری ہے، میں اس سے بہت ہزار مرتبہ معذرت کرتا ہوں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں فون لگا کر بھی حال چال نہیں پوچھتا ہوں، لیکن کم سے کم درجے میں آپ تو کچھ نہ کچھ سنا دیا کرے فون لگا کر کہ بھئی کیسے حال ہے، کیسی کارگزاری ہے۔ چند باتیں جو ابھی اس وقت ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن کے حقوق ہم پر کیا ہے۔ دیکھو قرآن کے 5 حقوق ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بچوں کو مکتب میں بھی اہتمام سے بھیجنا ہے، ان کی گھر پر بھی اچھی تربیت کرنا ہے، بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، بچوں کے سامنے گالی نہیں دینا، بچوں کے سامنے کے یہ کام تو بچوں کے پیچھے بھی کرنے کے نہیں ہے، لیکن بے حیائی اور ستم بالائی ستم یہ کہ بچوں کے سامنے کیے جائے۔ بچوں کے سامنے نماز نہیں چھوڑنا، جیسی عادت دیکھیں گے ویسے سیکھیں گے۔ ارے بھائی ٹنکی میں رہے گا تو ٹوٹی میں آئے گا، ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اب اس سے بھی سادہ اگر بولیں گے تو پھر کیا بولنا پڑے گا؟ جیسا کریں گے شانے ویسا کریں گے۔ تو بچے دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں، سکھانے سے کم سیکھتے ہیں، دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرو کہ بچے اچھے انداز میں تربیت پا کر اچھے بنے۔ ہم اگر نہیں بن پائے تو کیا ہوا، ہمارے بچے اچھے بنے۔ اس بستی نے بہت زرخیز یہ بستی ہے، اس بستی سے تم کو نہیں معلوم، اندازہ نہیں، اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے، وہ کارگزاری سنانے کا موقع نہیں ہے۔ قرآن کے حقوق ہے، قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے سے کیا مراد؟ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، دین اپنا ہے نا، دین کس کا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا مبارک دین کس کا ہے؟ ارے اپنا سمجھو، میرا ہے، کیونکہ اپنا بچہ رویا تو دل دکھتا، دوسرے کے بچے نے رویا تو سر دکھتا۔ کیا لگایا کرکٹ لے جانا، اس کو پھینکنا ادھر لے جائے گا، خود کے بچے نے رویا تو رات بھر جگے گا، دوا خانے میں لے جاؤ، ڈاکٹر کو بتاؤ، اس کو بتاؤ، ایسا کرو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دین اپنا ہے، دین کو بیگانہ مت سمجھو، یہ دین میرا اپنا ہے، اس کے مٹنے کا درد اور غم مجھ میں ہونا چاہیے۔ جب جمعے کے دن ہماری مسجدیں خالی ہے تو بتاؤ ڈوب مرنے کی بات ہے یہ؟ ارے سب گشت کرو، جتنے یہاں بیٹھے سب نیت ارادے کرو کہ گشت کریں گے، خود کی بھی نماز کی حفاظت کریں گے، اور جو نہیں آ رہے ان تک بات پہنچاؤ۔ میں نے جیسے بھی آپ کو حدیث سنائی آقا کی، 3 جمعے جان بوجھ کر سستی سے چھوڑ دینے والے کے دل پر مہر لگائی جاتی ہے، اور جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے وہ قیامت میں کون سے مذہب پر اٹھے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز، اس کی خوب حفاظت ہم کریں۔ تو قرآن پر ایمان لانا سب لائیں گے؟ اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی وحی آئی ہے وہ آئی ہے پڑھیے۔ جب حضرت جبرائیل اللہ کے پیغام کو نبی پر لے کر آئے تو پہلی آیت یہ پڑھ کر سنائی، نبی پڑھیے اقرأ۔ اب یہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو اللہ نے قیامت تک چلایا، یہ سینہ بسینہ استاد با استاد بتدریج۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں طلبہ کو جمع کر کے قرآن سکھا رہے ہیں۔ اب ایک طالب علم نے پڑھ لیا انما الصدقات للفقراء بغیر المد، بغیر کھینچے پڑھ لیا، تو فوراً اس کو ٹوکا، ما اقرأنی رسول اللہ بہکذا، کہ رسول اللہ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو پھر طلبہ پوچھتے بس آپ کو اللہ کے رسول نے کیسے پڑھایا؟ تو پھر آپ کھینچ کر بتاتے انما الصدقات للفقراء۔ تو ایسے ترتیب سے قرآن استاد با استاد پہنچ کر آیا۔ اب یہاں پر مولانا سہیل ہے، مولانا سیف اللہ صاحب ہے، یہ اب محنتوں سے پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کو ہم بھیجیں، اور تعلیم بالغان کی طرف کسی اور عنوان سے انشاءاللہ وہ بھی ایک اہم عنوان ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کوئی سچی پکی کتاب ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں
نازل فرمانے کی اور اس کی حفاظت کی دونوں ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی, 4 بڑی کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ 3, اس کے علاوہ اور صحیفے ہیں جو نبیوں پر نازل ہوئے, لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہم نے نازل کیا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, نازل بھی ہم نے کیا, حفاظت بھی ہم کریں گے. تو یہ عقیدہ, یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. یہ ہے قول خدا, فرمان نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پہلی چیز ہے قرآن پر ایمان لانا. دوسری چیز ہے قرآن کو جیسے صحیح تلفظ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے نبی کے زمانے سے اب تک, ایسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. صرف پڑھنا نہیں, صحیح پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. تیسرا حق ہے قرآن کا, قرآن پر سمجھنا. چوتھا حق ہے قرآن کا, اس پر عمل کرنا. پانچواں حق ہے قرآن کی تبلیغ کرنا. 5 حق یاد رہیں گے. ارے بھئی اتنے قربانی سے آپ لوگ بیٹھے ہو, کچھ نہ کچھ سیکھ لو. اتنا بچوں نے بتایا, یہ ہر بات سیکھنے کی ہے. مجھے تو ایسا لگا مولانا ایک بات جو بچوں نے یہاں پر پروگرام کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی ہے, ہر بات ہم سب کے یاد کرنے کی اور محفوظ کرنے کی. ایک بہت مشہور واقعہ ہوا, وہ کروڑ پتی بنتے تو کیا, اس کے اندر ایک بہت بڑا جنرل نالجسٹ ایک مسلمان گیا, اس نے سارے دنیا بھر کے جوابات دے دیا. لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا ہے, اس میں 3 آپشن دیے گئے, لیکن اس کم وقت نے 3 آپشن میں سے بھی صحیح نہیں پہچانا. حالانکہ صحابہ کا کیا انداز تھا سیکھنے کا. معراج کا واقعہ ہوا اور اللہ نے قرآن میں معراج کے واقعے کو بڑی تفصیل سے, اختلاف اپنی جگہ, لیکن چونکہ سلف صالحین سے منقول ہے اس لیے میں سناتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا معراج کے واقعے کو, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى, کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے آپ سے اتنا قریب کیا کہ 2 قوس کی جگہ باقی رہ گئی. معراج کا چونکہ عنوان نہیں ہے اس لیے میں تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا. اللہ نے اتنا قریب کیا, 2 کمان کے بقدر جگہ باقی رہ گئی. اتنا قریب اللہ نے اپنے محبوب کو کیا ہے, کیونکہ نبی کا تو مقام ہی سب سے بلند, نبی کی نبوت آخری نبوت, نبی آخر الزمان. اب نبی کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا. ایک نقطہ یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں, حالات کا سب سے بڑا تقاضا ہے ختم نبوت, اس لیے ایک بات اب سر دست ذہن میں آ گئی تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھو جتنے نبی آئے ہیں سب کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا, لیکن اللہ الہ الا اللہ اس میں نقطہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تو کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, تو صفی اللہ میں نقطہ ہے. جب اللہ نے نوح علیہ السلام کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا تو کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, تو نجی اللہ میں نقطہ ہے. جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا تو کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تو کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, سب میں نقطہ ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں. لا الہ پر اللہ کی وحدانیت ختم ہے, محمد رسول اللہ پر نبوت ختم ہے. اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے. اللہ نے بہت اونچا مقام بنایا, دلی فطرت ہے ایک رنگی جنو خانہ محمد کا, اور ازل سے تا ابد ہے حسن جانانا محمد کا. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اللہ کے نبی کا وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ جو ہے تو ہم سب ہے, وہ جو ہے تو یہ مجلس سے قائم ہے. علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ ہونا یہ پھول, یعنی نبی کی ذات کو ایک پھول سے تشبیہ دی ہے. یہ پھول کو اپنے دل میں بساؤ, دل کی کلی کھل کھل کر گلاب ہو جائے گی. کہ ہونا یہ پھول تو پھر بلبل کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو,
خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں گلزار میں ہے، اور بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چشم افلاق یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور شان رفعت و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ نے اپنے آپ سے قریب کیا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ نے کچھ وحی کی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کیا وحی کی، یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے وحی اپنے بندے خاص پر وحی کی، اور اللہ ہی جانتا ہے اور رسول ہی جانتے ہیں وہ وحی کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق طاہرہ و مطہرہ، ام المؤمنین، یہ آپ کی بیٹی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اپنی بیٹی سے ابوبکر صدیق کہنے لگے عائشہ تو نبی کی بیوی ہے، جب نبی کا مزاج اچھا ہو تو پوچھنا کہ وہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ سے اللہ نے آپ کو کون سی خاص باتیں ارشاد فرمائی ہے، وہ راز اور نیاز کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ یعنی صحابہ کے اندر طلب یہ تھی کہ وہ باتیں جو راز اور نیاز کی ہے، جن کا معلوم کرنا ضروری بھی نہیں ہے، تو کہا بیٹی ذرا معلوم کر لینا وہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اچھا مزاج تھا، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ ابا وہ کیا باتیں تھی۔ ابا نے شوہر سے اپنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب وہ کیا باتیں تھی جو اللہ نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا عائشہ یہ تمہارا سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو فراست بھی کامل، آپ کی عقل بھی کامل، آپ سمجھ گئے۔ کہا یہ ابوبکر صدیق کا سوال ہے۔ واپس آئی اور کہنے لگی کہ حضور ابوبکر کا سوال ہے لیکن جواب تو آپ مرحمت فرما دیجئے۔ تو کہا جب راز ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس وقت مجھ سے یہ کہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخل کرے گے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کرے گے۔ حضرت عائشہ مسکراتی ہوئی حشاش بشاش اپنے والد گرامی قدر کے پاس آئی اور کہنے لگی ابا تمہارا کام ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سنو غور سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے تو کہا ابا یہ تو خوشی کی بات ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے۔ ایک مرتبہ ایک سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت آ جائے تو ایک بشارت تھی، سب خوش ہونے لگے، ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگ کہنے لگے یار یہ بوڑھے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی خوشی کی بات اللہ نے سنائی ہے اور یہ رونے لگے۔ تو کہا نہیں تم کو نہیں معلوم، یہاں پر نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اللہ کہہ رہا ہے جب آپ دیکھو کہ فتح آ جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگ جائے تب تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے۔ کہ استغفار تو اعمال کے آخر میں ہوتا ہے، اب نبی کو اللہ اپنے پاس بلا لے۔ تو چونکہ یہاں پر بھی رونے لگے تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹی ایک مطلب تو سمجھی، ایک مطلب میں سمجھا، وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخل کرے گے، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا اللہ اس کو سیدھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب ہمارا حال دیکھو کیا ہے، ہم کہیں بھی جڑے ہوئے دل دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ معاشرے کی ایک خرابی ہے، سب میں ہے، ایسا نہیں کہ میں پاک باز نہیں ہوں، سب میں یہ خرابی عام ہو گئی۔ بیٹی اور داماد ایک پلیٹ میں کھائے تو دیکھیے انداز تربیت ہمارا، یہ اس کو بولتے تربیت۔ اور بھون بیٹا کھائے تو کرنی کر دی، کہاں سے لئی، کیا کھلائی، ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ جو جڑے ہوئے دل کو توڑنا چاہتے ہیں؟ تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے، جڑے ہوئے دل کو توڑنا نہیں ہے۔
ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات 5 ہے، قرآن کی یاد کر لو، اس مجلس سے لے کر اٹھو، اللہ ہم سب کو کامیاب کر دیں گے۔ قرآن پر ایمان لانا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، بڑے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ ارے صحابہ قرآن کی محنتوں کو لے کر دنیا میں چلے پھرے کہ نہیں چلے پھرے صحابہ؟ ارے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا وہ مجمع جو حجۃ الوداع میں موجود تھا، آپ جب جائیں گے، ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے جنت البقیع اور جنت المعلی دیکھ کر آئے، مکہ اور مدینہ کا قبرستان دیکھ کر آئے ہیں، کم و بیش 13,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کہاں گئے؟ مختلف علاقوں میں گئے، اور مختلف علاقوں میں جا کر اپنی قبروں سے دنیا کی زمین کو اپنے قبروں کا پیوند بنایا ہے۔ صحابہ اس قرآن کی محنت کو لے کر دنیا میں چلے پھرے ہیں، محفلیں کون و مقام سحر و شام پھرے، اور میں توحید کا لے کر صفت جام پھرے، دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو صحابہ محنت کو لے کر چلے پھرے پوری دنیا میں، ہم بھی نیت ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ اس قرآن کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، قرآن کی محنت کو لے کر پوری دنیا کے اندر چلیں گے پھریں گے۔ 4 مہینے اپنے ملک میں لگائیں گے 3 مرتبہ، اور پھر 5 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں باہر ملک جائیں گے، تب جائیں گے انشاءاللہ جو نیت ارادے کرتے ہیں اللہ کو لے کر جاتے ہیں۔ نمازوں کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ، 100% مکتب میں بچے آئے اس کی سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے سب کریں گے نا؟ ارے والدین عزم کرو، بچے بول رہے انشاءاللہ۔ میں یہ بڑوں سے بات کر رہا ہوں، بھی سب بھیجیں گے انشاءاللہ، اپنے آس پڑوس کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیا کرے، یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گے، بھی ان کو بھی تھوڑا مکتب میں لے جانے کی فکر کر لیا کرے، بھی کریں گے انشاءاللہ، مکتب کا خیال دھیان رکھیں گے اپنے۔ اس کے تعمیر دیکھو اپنے بستی کی خاصیت اور ہے، یہ بستی اپنی ہے، اس لیے میں زیادہ کھل کر بھی یہاں پر کچھ کہہ دیتا ہوں کہ اپنی بستی کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اخراجات اللہ کا فضل ہے۔ ابھی تو حافظ صاحب بول رہے تھے کہ جماعت کی تشکیل کرنے جاؤ تو بولتے 200 رکھ لو، کسی کو لے چل جاؤ میرے بدلے، تو خود جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن پیسے تو بہرحال مکتب کے تعاون کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کی بھی تھوڑی سی فکر کر لے، بھی کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں، دعا جائیے مختصر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية في الدنيا والآخرة اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن منعت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا درگزر فرما۔ اے مولا کریم اس جلسے کو قبول فرما، اس کے اندر جتنے افراد نے اللہ دام درہمیں جو بھی ہے اللہ کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور جس لائن سے محنت کی ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور جس لائن سے مولوی صاحب کا ساتھ دیا ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں ساتھ دیا ہے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، ان کی نسلوں کے اندر اللہ والے پیدا فرما، اور اس جلسے کی برکت سے اے مولا کریم اور اس میں تعاون کی برکت سے اے مولا کریم ان کا دن پر چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم یہ ہماری اپنی بستی ہے، اور مولا اس پر ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا کی بہت محنت توجہ تھی۔ اے مولا کریم وہ صورت بہت جلدی غروب ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی کوششوں کی اور ان کی جو بھی ہے اللہ چاہت تھی اس کو پورا فرما۔ اے مولا کریم ان ننھی زبانوں سے ان بچوں نے تیرے دین کے بلند کلمے کو کیا ہے، اپنی توتری زبانوں سے اے مولا کریم اپنی توتری اور معصوم زبانوں سے تیرے دین کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔
اے مولا کریم ان کو بھی کامیابی عطا فرما، ان کو بھی دین پر چلنا آسان فرما، ان کی نسلوں کے اندر بھی اے اللہ کے چاہنے والے اور دین کو بلند کرنے والے پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، بڑے مبارکباد ہیں ہمارے اپنے گاؤں والے جنہوں نے اتنا بہترین پروگرام کیا۔ اے مولا کریم اس جلسے کو بدنظری سے حفاظت فرما اور مولا کریم اس کو اور مزید ترقیات سے نواز دے۔ اے مولا کریم ہمارے اپنی بستی کے اندر خصوصاً اور سارے عالم کے اندر اے مولا کریم دین پر چلنے والے، دین کے چاہنے والے اور دین کی محنت کرنے والے پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔